الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ آسمانی کتب سے متعلق آداب۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جو کتب تورات، زبور، انجیل، قرآن اور صحائف یعنی صحائف آدم، صحائف شیش، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ علیہ السلام نازل فرمائے ہیں، انہیں برحق سمجھیں۔ بڑی کتابیں 4 ہیں جن کو سب جانتے ہیں۔ صحیفے سے مراد چھوٹا سا رسالہ جیسے ہوتا ہے، اس طرح مختلف رسالوں کی شکل میں حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے احکامات عطا فرمائے تھے۔ دوسری بات، برحق سمجھنے کا معنی، یہ فائدہ میں لکھا ہے۔ برحق سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھیں کہ تورات، زبور، انجیل اور سابقہ صحائف اپنے اپنے زمانے میں قابل عمل تھے، لیکن آج کے دور میں ان پر عمل نہیں ہوگا۔ آج عمل صرف قرآن مجید پر ہوگا۔ نمبر 2، پچھلی کتابوں اور صحیفوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ صرف قرآن کریم وہ آسمانی کتب ہے جو منسوخ نہیں ہوئی اور قیامت تک اسی پر عمل ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، سابقہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، یعنی بدل چکی ہیں۔ ان لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی غیر مسلم کے پاس ان محرف کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو تو اس کی بے حرمتی نہ کریں۔ نوٹ: قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو چھونے کے متعلقہ آداب انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر پیش کریں گے۔ فرشتوں سے متعلق آداب۔ فرشتوں کے متعلق یہ اعتقاد رکھیں، عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے سپرد کیے ہیں وہ پوری ذمہ داری سے سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 2، پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں داخل نہ ہوں، کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچا پیاز وغیرہ، ہاں منہ صاف کر لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ نمبر 3، تمام فرشتوں کو خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا خیر خواہ سمجھنا چاہیے، انہیں اپنا بدخواہ نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے یہود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، فرشتوں کا ادب اور احترام ملحوظ رکھیں، ان کے بارے میں بے ادبی اور گستاخانہ رویوں سے بچیں۔ نمبر 5، فرشتوں کے بارے میں لطیفے بنانے سے بچیں، اس سے ایمان کو خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل آداب والی زندگی